جب خبر دی تیرے رب نے، اب یعنی تیرے رب نے قطعی فیصلہ کر دیا، تعزنا یعنی وارن کر دیا یا واضح کر دیا یا اعلان کر دیا، نوٹس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ البتہ ضرور بھیجے گا ان کو قیامت کے دن تک جو ایسے لوگوں کو ان کے اوپر بھیجے گا جو یسومہم سکھائے گا ان کو سوء العذاب، برا عذاب، ان کے بنی اسرائیل کے گناہ، ان کی سرکشی کے نتیجے میں قیامت تک ٹائم ٹو ٹائم مختلف عذابوں سے گزرنے کی وعید سناتی گئی، قیامت تک ان کے اوپر کوئی ایسی قومیں آئیں گی، ایسے افراد آئیں گے جو ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ عذاب ہی دیتے رہیں گے، ان کو سزائیں ہی دیتے رہیں گے۔ کیوں ایسا کیوں؟ یہ صرف اس کی وجہ سے کہ وہ انہوں نے سبت کے دن کی وہ کی تھی، یہی نہیں ہے صرف ان کا۔ غور سے سنیں اس بات کو، جب حامل کتاب امت، وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی ذمہ داری دی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہو، اپنے دین کا ریپرزینٹیٹو بنایا ہو، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اس زمانے میں ریپرزینٹیٹو، اس وقت اسلام تو نہیں تھا نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا، تم میرے دین کے نمائندے ہو، لیکن دیز آر دا چوزن ون، اسی لیے تو فخر بھی کرتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہاں اللہ نے ان کو چوز کیا تھا، ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پہ، ایسے ہی تو نہیں، ان کو چوز کیا تھا واقعی اللہ تعالیٰ نے، واقعی یہ نبیوں کی اولادوں میں سے تھے، اور یعنی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت ان کی تھی، اور فضیلت ایسے ہی نہیں تھی کہ اس لیے کہ نبیوں کی اولاد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے لیے اپنے چوز کیا تھا، تم میرے دین کا کام کرو گے، اس کی خدمت کرو گے، اس کو دنیا میں پھیلاؤ گے۔ انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور ہی کاموں میں شروع ہو گئے، وہ نافرمانیاں کی، وہ برائیاں کی، لوگوں کو کیا انہوں نے اللہ کی طرف بلانا تھا، یہ تو خود اللہ سے نافرمان ہو کر اتنی سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی، اسی لیے مغضوب علیہم ہے نا، یہ اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر۔ جب ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تو مغضوب علیہم کون ہے؟ صرف یہی نہیں ہے، اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن خاص طور پہ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا غضب آیا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور قیامت تک لوگ ان کے اوپر آئیں گے، مسلط ہوں گے، اس وقت بھی ہوئے۔ بخت نصر نے ان کو اتنا ان کے اوپر ظلم کیا، اتنا ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اتنے لوگوں کا خون بہایا، ان کو باقی جو بچ گئے تھے ان کو غلام بنا کے لے گیا، ان کے ہیکل کو توڑ تاڑ کے مسمار کر دیا۔ ان کا تو یہ حال بھی ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ تورات بالکل ختم ہو گئی تھی نہیں، جلا دی توراتیں۔ وہ تو عزیر علیہ السلام دوبارہ جب آئے تھے زندہ ہو کے تو ان کو حفظ تھی تورات، تو ان سے دوبارہ لکھی گئی تھی، ورنہ ان کے پاس ان کی بک بھی نہیں رہی تھی۔ کتنے بادشاہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، اور پچھلی سینچری میں دیکھ لیں کہ ہٹلر نے ان کے اوپر کتنا ظلم کیا۔ تو یہ اللہ کی مار ہے ان کے اوپر۔ جب کوئی حامل کتاب امت ایسا کام کرتی ہے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب البتہ جلد سزا دینے والا ہے۔ تو اس کی سزا کو آواز نہ دو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے آپ کو اس کے عذاب کا مستحق نہ بناؤ۔ اللہ کی رحمت بھی بہت قریب ہے، لیکن اس کا سزا بھی بہت جلد آ جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ کا غلام بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی، رحم کرنے والا بھی۔ اور دوسری سزا کی اب یہاں پہ بات آتی ہے۔ پہلی سزا کیا ہے ان کے لیے دنیا میں؟ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر کوئی ایسا مسلط رہے گا۔ دوسری سزا کیا ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو زمین میں، جماعتوں کی شکل میں، ان کے گروپس بنا دی، یعنی ان کو دنیا میں سکیٹر کر دیا۔ عذاب کی یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ ٹکڑوں میں بٹ جائے کوئی امت، اتفاق اتحاد ان کا ختم ہو جائے، بالکل وہ گروپ ہو جائے، آپس میں نفرتیں، آپس میں یہ تو واقعی جب ان کو بڑی شامت ان کی آئی تھی تو یہ پوری دنیا میں سکیٹر ہو گئے، پھیل گئے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے۔ اسی لیے تو آج اسرائیل میں وہ کہتے ہیں آ جاؤ یہاں پہ، کیونکہ ہم تمہیں سٹیزن شپ بھی دیں گے، سارا کچھ کریں گے، تم ادھر آ کے بسو۔ اس لیے وہ سوچتے ہیں کبھی ووٹنگ ہوگی تو ہمارے تو یہودی اتنے ہیں ہی نہیں، دنیا جہان سے اکٹھے کر رہے ہیں اپنے یہودیوں کو کہ آ جاؤ یہاں پہ، تاکہ ہماری پاپولیشن اتنی ہو، کل کو کوئی ووٹ پڑیں گے تو پتہ چلے کہ ہمارا یہ رائٹ ہے یہاں پہ رہنے کا، کیونکہ تو فلسطینی جیت جائیں گے۔ اسی لیے وہ وہاں پہ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو اگر ہماری آبادی بڑھے۔ تو یہ تو ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں، یہ تو ابھی ان کو ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ملی ہے، ورنہ
یہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود آپ سوچیں دنیا میں ان کا کوئی ملک ہی نہیں تھا، یہ جہاں پہ ہوتے تھے نکالے جاتے تھے، ان کو مار پڑتی تھی. تو یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے کہ کسی کی اجتماعی قوت ہی نہ رہے اور وہ بس بکھرے ہوئے ہوں کہ کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم صالحون و منہم دون ذالک، لیکن ان میں سے کچھ نیک بھی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انصاف ہے، وہ کتنا انصاف کرنے والا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر کوئی اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے سے ہی گروپ تھے، تھوڑے سے ہی لوگ ہیں جو ان میں بھی صالح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی مینشن ضرور کرتے ہیں. ان میں بھی صالح بھی ہیں وہ منہم دون ذالک، اور اس کے سوا بھی ہیں. اس کے سوا تو بہت ساری ہیں نا، بہت ساری ہیں. اسی لیے دون ذالک کا کہہ دیا کہ فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، سازشی بھی ہیں، دین سے ہٹے ہوئے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں وہ دون ذالک میں سارے جاتے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے آزمایا ان کو اچھے حالات کے ساتھ بھی برے حالات کے ساتھ بھی. یعنی یہ نہیں کہ سارا وقت ان کے اوپر برے حالات ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اچھے حالات بھی لاتا ہے. اچھے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا کی بہت فیورز ان کو دی گئی، نعمتیں ان کو دی گئی، آسائشیں ان کو دی گئی، مال و دولت ان کو دیا گیا. اچھے حالات آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید ان کو اب بھی عقل آ جائے کہ جب اچھے حالات آئیں تو اللہ کی شکر گزاری کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور برے حالات آئیں تو شاید اس وقت ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں. لیکن یہ بعض لوگ نہ اچھے حالات سے کچھ سیکھتے ہیں نہ برے سے. فخلف من بعدہم خلف، تو آئے ان کے بعد ایسے ناخلف، ایسے ان کے بعد وارث. خلفون میں نے آپ کو بتایا کون ہوتے ہیں، یعنی ایسے وارث جو کہ نااہل ہو، جو نالائق ہو. ان کے بعد ایسے وارث آئے، یعنی جو شروع کے لوگ تھے ان میں نیک بھی تھے، برے بھی تھے، صالحون بھی تھے اور دون ذالک بھی تھے. اس کے بعد ایسے لوگ آئے جو بہت ہی نالائق تھے، اور انہوں نے کیا کیا آ کے وارث الکتاب، وہ وارث ہوئے کتاب کے. وراثت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی ایک مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے وراثت ہوتی ہے، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی وارث بنتا ہے اس کا. تو وہ کیا تھے، کس کے وارث بنے؟ کتاب کے. اچھا، اب وہ کتاب کے وارث بنے تو وہ کیسے وارث تھے کتاب کے؟ خلف وارث تھے، نالائق وارث تھے. اور کیا کرتے تھے؟ یاخذون عرض هذا الادنی، وہ لیتے تھے اس حقیر دنیا کا مال، کتاب کے بدلے لیتے تھے. کتاب کے اتنے وہ ناہنجار وارث تھے کہ اس کتاب کی کو بیچ کے اور اس کے اوپر مال لیتے تھے. یہ کیسے ہوتا ہے کتاب کو بیچ کے اس کے اوپر مال لینا؟ یعنی لوگوں کے لیے من مانے فتوے دے دینا جس سے لوگ خوش ہوں. اب دیکھیں لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جب آپ ان کے مطلب کی بات بتاتے ہیں تبھی خوش ہوتے ہیں نا. اگر کوئی مثلا حرام کاروبار کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ نہیں جی اچھا کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اتنا تو اس کے اندر گنجائش ہے ہی، اتنا حد تک تو آپ کر ہی سکتے ہیں. نہیں، مجبوری کے تحت چونکہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہو جاتا ہے یہاں پہ رہ کے اس طرح کرنا. تو اب وہ تو خوش ہوگا نا اس بات سے، کہا کہ ہاں بھائی اس نے تو میرا مسئلہ سالو کر دیا، بہت بہت اچھا، یہ بہت اچھا عالم ہے. اور پھر ایسے ہی لوگوں کو نذرانے بھی ملتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو جابز بھی ملتے ہیں. مسجد بھی ہائر کرے گی تو ایسے لوگوں کو کرے گی جس کے جو زیادہ کوئی کھپنا ڈالے وہاں پہ کہ یہ نہ ہو کہ لوگ ڈونیشن دینا ہی بند کر دیں، ناراض ہو جائیں گے لوگ. اس لیے ایسے لوگوں کو رکھا جائے جو پھر سب کو خوش رکھ سکے. آج بھی کن عالموں کو لوگ زیادہ پوچھتے ہیں جو آپ کی ہر بدعت کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھائی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کوئی ایسی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بدعتوں کو بھی جائز کر دیں. وہ آپ کی اور جتنی آپ الٹ پلٹ باتیں کریں وہ کہیں گے ہاں نہیں صحیح ہے. آپ پردے کے بارے میں پوچھیں تو ہاں ٹھیک ہے، بس پردہ اتنی حد تک ٹھیک ہے جو آپ نے لیا بس سر پہ دوپٹہ یہ صحیح ہے، بس کافی ہے یہ. اب آپ کو تو خوشی ہوگی کہ ہاں یہ بہت اچھے عالم ہیں. باقی جو ہے نا وہ تو اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا، یہ والے بہت اچھے، یہ مجھے بڑے پسند ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا. کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں، کیوں ہمیں نہ معاف کرے گا تو اور کس کو کرے گا؟ ہم تو کتاب والے لوگ ہیں. ہم تو ایک تو یہ علماء کے بارے میں آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ جو علماء ہیں وہ وارث ہیں کتاب کے، وہ اس طرح سے مال لیتے ہیں لوگوں سے، اس طرح کے فتوے دے کے، اور کہتے ہیں بس ہماری تو بخشش ہوگی، ہماری نہ بخشش ہوگی تو اور کس کی ہوگی؟ اور اللہ کو غفور الرحیم ہے، وہ معاف ہی کر دے گا. ہم تو مسلمان ہیں نا،
یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے، اور دین کا کام بھی کس لیے کہ پیسہ کمانا، اس میں موٹے ہو، اور اس کو کر کے اور پھر سوچتے ہیں اللہ معاف کر دے. اور اگر آئے ان کے پاس مال اسی کی مانند، وہ لے لیں گے اس کو. ابھی کہہ رہے ہیں نا ہمیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن اب دوبارہ ان کو کوئی ایسی آفر دے کہ بھئی اچھا اس کا بتائیں اس کا کیا ہوگا، تو پھر اس کے مطابق فتویٰ دے دیں گے اور پھر مال جو بٹورنا. یعنی بخشش تو دیکھیں تب ہوتی ہے نا. مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا. پلٹ آنا اپنے اس گناہ سے، یعنی انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، تبھی ہے نا پلٹنا. اب کہتے ہیں ہمیں اللہ بخش دے گا اور اسی گناہ پہ رہتے ہیں. ابھی بھی ان کو کوئی دے، ابھی بھی ان کے پاس کوئی آئے اسی مال اس کی طرح لے کے، جیسے کہ پہلے ان کو آفر کی تھی تو پھر اس کو لے لیں گے، پھر ویسے ہی فتوے دے دیں گے. تو پھر یہ تو کوئی معافی نہ ہوئی، یہ تو کوئی توبہ نہ ہوئی. یعنی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اسی گناہ پہ ڈٹے ہیں. اور یہ ہر گناہ کے بارے میں ہے. اگر ہم کہیں نا کہ ہم نے بس توبہ کر لی ہے لیکن ہم وہ کرے چلے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے، تو وہ تو توبہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، اس کا علم ہے. اور ہم اس وراثت کو چھوڑ کے، کبھی اپنے ماں باپ کی وراثت کو بھی کسی نے اس طرح چھوڑا؟ زمین جائیداد کی وراثت کو اس طرح کسی نے چھوڑا جس طرح ہم نے اس کو چھوڑا ہوا؟ اور ابھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت حق ادا کریں گے، ہم اس کو چوم چوم کے رکھتے. چوم چوم کے رکھنا نہیں ہوتا اس کا حق ادا کرنا. کبھی سوچتے ہیں کیا میں نے اس کے لیے، اس کتاب کے لیے جس کی میں وارث ہوں، اپنی زندگی کے قیمتی سال لگائے، اپنا نیند قربان کی، کبھی اپنا آرام قربان کیا، کبھی اپنا کوئی شوق قربان کیا. کاش ایسے لوگ آ جائیں جیسے دنیا کے لیے لوگ بھاگتے ہیں. کاش ایسے لوگ قرآن کے لیے کوئی پیدا ہو جائے جو قرآن کے لیے اس طرح محنتیں کرنے والے ہوں، اس طرح اس کے لیے بھاگنے والے ہوں. لوگ ڈاکٹری کے لیے کتنے سال لگاتے ہیں اور دن رات کتنا پڑھتے ہیں. مجھے کسی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے بچے ہیں اور اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں تم جا کے ڈاکٹر بنو، اور وہ ڈاکٹری کے لیے اس کو بھیج دیا پتہ نہیں کس جگہ پہ جہاں پہ وہ جا کے ڈاکٹر بن رہی ہے، اور بچے شوہر سنبھالتا ہے. اتنی بڑی قربانی. ہر دین کے لیے، اس کتاب کے لیے کوئی قربانی کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہر ایک کے پاس ایکسکیوزز کی ایک لسٹ ہے. جو تھوڑا بھی کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ نہیں ہم اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے، اتنا بھی کر رہے ہیں نا بہت بڑا احسان ہے ہمارا. اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی یہ سوچتا ہے یہ احسان ہے ہمارا کہ ہم نے یہ کام کیا. یہ ہمارا رویہ ہے. کیا ہم واقعی سے اچھے وارث ہیں؟ پچھلی قومیں بھی اسی لیے ان کا یہ حال ہوا تھا کہ وہ کتاب کے ناخلف وارث تھے. کتاب لیتے بھی تھے تو دنیا کے فائدے کے لیے. آج بھی اگر کتاب کوئی لوگ لیتے ہیں تو اس لیے اگر لوگ ہماری بس تعریفیں کریں، لوگ ہمارے آگے پیچھے ہو جائیں، بس لوگ ایسے ہو جائیں، اور یہ چاہتے ہیں. یہ تو ناخلف وارث ہوئے. اور اگر جو ہمارے جنہوں نے کہیں پکڑ ہی لیا کتاب کو تو وہ بھی اسے جادو ٹونے عملیات تعویذ بنا بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. بس اس کے کام کے لیے بس رہ گئے، اس پہ کر وہ نذرانے وصول کرتے ہیں. سمجھ تو ہے نہیں نا وہ کیسے ناخلف وارث ہیں. ہم نے تو ان کے ہاتھوں میں دیکھی نا کتاب، کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جن کے دماغ کھلے ہوئے تھے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اور مسئلے اتنے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کتاب کو وہ کریں. یہ کتاب لو، ان لوگوں کے لیے یہ ہے، اس کا کام کریں. جو بالکل کسی نہ قابل رہ جائیں وہ اس کو دے دو یہ کتاب. کسی کے بچہ کوئی کمزور ذہن کا ہو، اسکول میں نہ چل رہا ہو، تو کہتے ہیں ہم اس کو حافظ بنا دو یا کچھ اور بنا دو، اس کو مدرسے میں داخل کر دو، وہاں تو چل ہی جائے گا. یہ حالات ہیں ہمارے. پھر کہتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس اللہ کی رحمتیں برسیں، اس کے اوپر ہم یہ سوچتے ہیں، ہم سب سوچتے ہیں کہ بس ہماری بخشش ہے. یا نہیں لیا گیا ان سے پکا ہے اس کتاب میں اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے اوپر وہ کوئی بات نہ کرنا مگر حق. تم اللہ سے نام کے اوپر دوسری باتیں کہہ رہے ہو ادھر ادھر کی، یعنی حقیر دنیا کے فائدے لے رہے ہو اور فتوے دوسرے دے رہے ہو. حق بات کرو اللہ کے اوپر، اللہ کا پیغام بھی حق کے ساتھ پہنچاؤ، جیسا اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا ویسے بات کرو. یہ نہیں کہ اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے آیتوں کو بھی ٹویسٹ کر دیا، یا اگر اس وقت میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے کوئی میری اس وقت کوئی غرض ہے، آپ سے ڈونیشن چاہیے یا آپ سے کوئی اور چیز چاہیے، تو اس طرح سے ہر آیت میں سے وہی معنی نکال لیا. ایسے نہیں آپ کر سکتے. حق بات کرو جو سچ بات ہے.
اللہ کا پیغام بھی پہنچاؤ تو حق کے ساتھ پہنچاؤ. یہ کتاب خود پڑھ چکے تھے پھر بھی انہوں نے اللہ کے اوپر ناحق باتیں کی. ایک تو یہ مانا ہوا دراسو پڑھنے کا مانا، انہوں نے پڑھا ہوا ہے پھر بھی یہ ایسے کرتے ہیں. اور دوسرا مانا کیا؟ مٹا دینے کا، یعنی کتاب کو مٹا دیا انہوں نے. جب عمل ہی نہیں کیا تو مٹانا ہی ہو گیا نا. جھوٹی باتیں جب اللہ کی طرف منسوخ کر دی تو مٹانا ہی ہو گیا نا، تاکہ اصل پیغام کو تو مٹا ہی دیا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر وہ کوئی نسلی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے کہ ماں باپ کو ملی تو اس کے بعد بچوں کو مل جائے گی. نہیں، آخرت کا گھر کسی کی وراثت نہیں ہے. وہ تو بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں. یعنی آخرت کا گھر اللہ سے ڈر کے رہنے والوں کو، سنبھل کے زندگی گزارنے والوں کے لیے. اور وہ ان کے لیے جو اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور کہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اور بس اس نے معاف کر دینا، ان کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے. ان کے لیے آخرت گھر اچھا نہیں ہے. آخرت کا گھر تو سب کے لیے ہے، اور آخرت کا گھر اچھا کن کے لیے؟ اچھا والا گھر کون سا ہے؟ جنت. وہ ان کے لیے جو تقوی کرتے ہیں. اور برا والا گھر آخرت کا کن کے لیے؟ جو دنیا میں منمانیاں کر کے چلے جائیں. اللہ اکبر. افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اتنی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ طرح طرح سے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں آتی.